وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیکھے کہ سزا شروع ہوگی اسی وقت سے جب ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور سب لوگوں کا جسم الگ ہوگا ان کے اعمال کی طرح۔ اور ہم نے کچھ نیگیٹو ایگزامپلز دیکھے تھے۔ پازیٹیو ایگزامپلز بھی ہے اس دن کے، کہ سب جسم ایک جیسے نہیں ہوں گے، اور سب سے واضح پازیٹیو ایگزامپل یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید کو جب زندہ کیا جائے گا، اس کے جو زخم اور خون ہے وہ سب کو دکھیں گے جیسے تازہ زخم ہو، پر اس میں سے جو خون ہے وہ مشک اور ریح سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا، اور یہ خوشبو آس پاس کے لوگوں کو امپریس کریں گی، متاثر کریں گی۔ یہ جنت کی خوشبو ہوگی۔ یہ شہید کے لیے ایک عزت کی نشانی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، یوبتو کلو عبدین علی ما اتا علیہ۔ یہ ایک مشہور کانسیپٹ ہے، تصور ہے، جس میں سچائی ہے ہمارے ٹریڈیشن میں بھی۔ ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا وہ کرتے ہوئے جو کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تھا۔ دوسرا انٹرپریٹیشن اس کا ایسا بھی ہے کہ وہ کرتے ہوئے جو وہ کثرت سے کرتے تھے، تو جو ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور ہمیشہ اچھا کام کرتے تھے ان کو وہ سب کرتے ہوئے زندہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے کہ جو لوگ برا کام کرتے تھے ان کو اسی طرح اٹھایا جائے گا، اور یہ ان کے لیے بے عزتی کا سبب بنے گا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو اذان دیا کرتا تھا وہ اس دن بھی اذان دے گا، اور ایک روایت میں اس کے پاس ہوگا اطولو اواکن، یعنی لمبی گردن۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جراف جیسے ہوگا۔ دیکھیں، کوئی بھی جملہ ایک زبان سے دوسرے زبان میں بدلا نہیں جاتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چور کو ننگے ہاتھوں پکڑا، کیا اس کا مطلب سچ میں ہاتھ ننگے تھے؟ نہیں نا، یہ ایک ایکسپریشن ہے، ایک جملہ ہے۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں سے اوپر ہوں گے، ان کا مرتبہ الگ ہوگا، مؤذن کا مرتبہ اونچا ہوگا۔ تو یہ صاف کر دیتا ہے کہ سب لوگ قیامت کے روز ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان کے جسم الگ ہوں گے، انہیں جو کپڑے بھی دیے جائیں گے وہ بھی الگ الگ ہوں گے، اس بنیاد پر کہ وہ دنیا میں کیا کام کرتے تھے۔ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو شراب پیتا تھا اسے اپنی شراب کے کپ کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اللہم آمین۔ اب حدیث یہ کلیئرلی کہتی ہے کہ لوگ اٹھائے جائیں گے بنا کپڑے، ننگے پیر اور انسرکمسائزڈ، یعنی غیر ختنہ۔ اس کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ پر پھر کچھ لوگوں کو کپڑے دیے جائیں گے، سب لوگوں کو نہیں۔ جنہیں کپڑے دیے جائیں گے ان میں متقی انسان ہوں گے، اور ان کے کپڑے ان کے نیکیوں کے حساب سے، ان کے درجات کے حساب سے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ہے سب نبی،
اور سب نبیوں میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، انا سیدو ونا آدم یوم القیامہ، میں ہوں سید آدم علیہ السلام کے ولد کا۔ سید یعنی انڈسپیوٹڈ لیڈر، صدا یسدو یعنی وہ جو لوگوں کو لیڈ کرے، انہیں راہ دکھائے۔ ہمارے زمانے میں سید کا مطلب ہوتا ہے ڈسینڈنٹ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، لیکن کلاسیکل عربی میں سید کا مطلب لیڈر ہوتا ہے۔ میں ہوں لیڈر آدم علیہ السلام کے سب بچوں کا، ولا فقر، اور میں یہ صرف تم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ولا فقر، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماڈسٹی یعنی شائستگی سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں ہوں اول من تشق القبر، سب سے پہلا جس کی قبر کھلیں گی اور جسم باہر آئے گا۔ تو سب سے پہلے قبر جو کھلیں گی سور پھونکے جانے کے بعد وہ ہے مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ جو سب سے پہلے جسد جو قبر سے باہر نکلے گا وہ ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پر وہ پھر کچھ دلچسپ کہتے ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری میں، اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم، سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کچھ ملی سیکنڈ میں ہوگا۔ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں، ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی اور انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک ازمپشن ہم کرتے ہیں کیونکہ سارے نبی پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے۔ تو سارے نبی کچھ ہی پل میں اٹھائے جائیں گے اور کچھ ایک ملی سیکنڈ کے حصے میں سب کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں ہوں، میرے والد ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ علماء نے اس کے بارے میں بہت ریسرچ کی اور ایک تھیوری بنائی کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہیں پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اس کے پہلے ان کے کپڑے اتار کر انہیں ویسے ہی ان کے لوگوں کے سامنے گھمایا گیا تھا، انہیں بے عزت کیا گیا تھا، اور اسی لیے انہیں عزت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی جو ہم سب کو پتا ہے نمرود کی وہ واقعہ، تو ابراہیم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام کو عزت دینے کے لیے ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ علی جزاء من جنس العمل، اور جزا یعنی انعام اور سزا دونوں یہ ہوگا اس اکارڈنس میں کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بے عزت کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں عزت دیں گے۔ یہ ایک ریزنیبل انٹرپریٹیشن ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ سب نبیوں کی باری پہلے آئیں گی، بعد میں دوسرے لوگوں کی آئیں گی۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جن بھی زندہ کیے جائیں گے، پر ہمیں نہیں پتا کیسے، کیونکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، پر یہ ظاہر ہے کہ جن زندہ کیے جائیں گے کیونکہ قرآن میں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ چھوٹا اختلاف اس میں ہے کہ کیا جانور بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ایک گروپ علماء کا یہ کہتا ہے کہ کیوں زندہ کیے جائیں گے جانور، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، پر یہ قرآن میں آیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
اور وحوش کے معنی ہے جنگلی جانور، جنگلی بیسٹ. تو جنگلی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے. تو جانور، چیٹیاں، کیڑے مکوڑے، سب جس میں روح تھی، جان تھی، سب زندہ کیے جائیں گے. اور اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں کوئی بھی سنگل جانور نہیں ہے اس دنیا میں، ایک بھی جانور نہیں ہے اس دنیا میں. دابہ کا لفظ آیا ہے یہاں پر، شیر، اسول، یہ سب دابہ ہے. کوئی بھی دابہ نہیں ہے اس دنیا میں، یا کوئی پرندہ نہیں ہے آسمانوں میں، سوائے اس کے کہ ان سب کے سویلائزیشنز ہے تمہارے جیسے، یعنی ان کے بھی گروپس اور سپیشیز ہے. اور پھر قیامت کے دن سب زندہ کیے جائیں گے. ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر یہ زندہ کیے جائیں گے ان کے رب کے سامنے. اور کیوں جانور پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے جنہ یا جہنم نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیوں انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا. ان کو زندہ کیا جائے گا تاکہ انصاف ہو اللہ تعالی کی سبھی مخلوقات میں. کیسے؟ یہ ہمیں نہیں پتا، پر انصاف ہوگا سب کے ساتھ اس دن، کیونکہ اللہ عز و جل انصاف کی ایپیٹوم ہے اور وہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ سن کر دیکھیے ظلم کرنے والے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالی جانور پر بھی ظلم کا حساب لیں گے تو اس انسان کا کیا ہوگا جو دوسرے انسان پہ ظلم کیا کرتے تھے. ایک جانور بھی انجسٹلی کسی دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے، اسے اس کے ظلم کا حساب دینا ہوگا. اور قیامت کے دن ان دونوں جانوروں میں انصاف ہوگا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اور یہ کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، کیونکہ جانوروں کے بیچ کوئی تخلیق نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کے بیچ بھی انصاف کریں گے. یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ حدیث ہے صحیح مسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ ہر ایک مخلوق دوسرے سے بحث کریں گی قیامت کے دن. مطلب کہ سب لوگ دوسرے جاننے والوں کو الزام لگائیں گے اچھے اعمال پانے کے لیے. جیسے اس دنیا میں کئی لوگوں کو کورٹ کچہری کھیلنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ لیگل نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، دوسروں کو کورٹ کے نوٹسز بھیجتے رہتے ہیں. قیامت کے دن سب لوگ دوسروں کی نیکیاں لینے کی کوشش کریں گے جتنا بھی زیادہ انہیں مل پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ 2 بکرے بھی جو ایک دوسرے سے لڑے تھے اور ایک کے پورے سینگ تھے اور دوسرے کے ٹوٹے ہوئے تھے، تو وہ جس کے ٹوٹے ہوئے سینگ ہوں گے وہ الزام لگائے گا کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا، اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم دونوں برابر نہیں ہیں، ایکول نہیں ہے. یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے پورے سینگ ہے اور اس نے مجھ پہ حملہ کیا. یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کوئی ہرن اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ یہ شیر نے مجھے کھایا اور یہ ظلم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا نظام ہے. شیر کو حق ہے کہ وہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعہ میں، یہ ظلم نہیں ہے. تو جو جانور پہ ظلم ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب جانوروں کا حساب ہو جائے گا وہ مٹی میں مل جائیں گے، خاک بن جائیں گے. اور جب کافر دیکھے گا جانوروں کو مٹی میں ملتے ہوئے، کافر کہے گا، یہ قرآن میں ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. تو یہ دکھاتا ہے کہ جانور بھی زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ کافر جب یہ دیکھے گا کہ یہ سب کو ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اب مٹی بن گئے ہیں، تو کافر کہتا ہے کہ کاش میں جانوروں جیسا ہوتا کہ مجھے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی.
اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ زندہ کیے جائیں گے پر ان کے سینسز، ان کے آواز ان سے لے لیے جائیں گے. تو ان کے جو ہے یا تو وہ بہرے ہوں گے یا اندھے ہوں گے یا بول نہیں پائیں گے، یا تو تینوں ایک ساتھ ہوں گے. اور یہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اس دن ہم انہیں زندہ کریں گے، سمن و بکمن و امیہ. یہ جو ہے سورہ اسراء کی آیا نمبر 98 ہے کہ اس دن ہم انہیں زندہ کریں گے اپنے چہروں پہ، گونگے، بہرے اور اندھے. اور مشہور آیا سورہ طٰہٰ کی، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے زندہ کریں گے قیامت کے دن اندھے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَلَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. یا اللہ، میں اب اندھا ہوں پر میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا، کیوں آپ نے میری آنکھیں لے لی اب؟ قَالَ كَذَٰلِكَ قَدْ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا كَذَٰلِكَ يَوْمَ تُنسَىٰ. نشانیاں تمہارے پاس آئی تھی، نشانیاں تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے انہیں نظر انداز کر دیا. تمہارے پاس ثبوت آئے تھے اور تم نے اللہ تعالی کو ماننا چاہیے تھا پر تم نے وہ بھی ٹھکرا دیا. تم نے یہ دنیا میں اپنی دیکھنے کی طاقت کا استعمال نہیں کیا تو یہ آخرت میں تمہارا کیا کام آئیں گی. اب یہ سب کافروں کے لیے نہیں ہے، پر ان میں سے کچھ ایسے سزا پائیں گے تو یہ بھی کافی واضح ہے. بس کسی کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن میں بتایا ہے کہ یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ دیکھیں گے. اپنے آنے والے لیکچرز میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پوری انسانیت جہنم کو دیکھیں گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اختلاف سب سے پہلے خارجائٹ کے لیڈر نافع ابن ازرق نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. نافع ابن ازرق یہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ تھے، پھر ابن عباس سے ٹوٹ کر خارجائٹ کے لیڈر بن گئے تھے. تو نافع ابن ازرق ابن عباس کے پاس ایک سوالوں کی لمبی لسٹ لے کے آئے، جس میں سے یہ ایک سوال تھا. ابن ازرق پوچھتے ہیں کہ میں ان دونوں آیا کو کیسے سمجھوں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اندھے ہوں گے، دیکھ نہیں پائیں گے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کو دیکھیں گے. انہو یرنہم، اللہ تعالیٰ ایکسپلیسٹلی کہتے ہیں کہ وہ جہنم کو دیکھیں گے اس دن. اس پہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وَيْحَكِي ابن الازرق، فیصلے کا دن ایک لمبا دن ہوگا اور اس دن کے بہت سارے پڑاؤ یا سٹیشنز ہوں گے. تو ایک وقت ایسا ہوگا جب وہ بول نہیں پائیں گے، دوسرے ٹائم وہ بولیں گے، اور ایک ٹائم وہ قسم کھا کے اسے جھٹلا دیں گے، اور دوسرے ٹائم ان کے جسم گواہی دیں گے، اور ایک ٹائم پہ وہ اندھے ہوں گے اور دوسرے ٹائم پہ وہ دیکھ پائیں گے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فیصلے کا دن یہ 10-15 منٹ کا نہیں ہوگا، وہ بہت 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 لمبا ہوگا. حقیقت میں یہ دن کئی زندگیوں جیسا لگے گا بڑے گروہ کے لوگوں کے لیے. ہمارے اس دنیا کی زندگی سے کافی گنا لمبا ہوگا قیامت کا دن. اس لیے وہ جسے سزا ملنے والی ہے اس کے لیے الگ الگ طریقے کی سزا ہوں گی. ایک ٹائم وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے، دوسری ٹائم اس کا منہ بند ہوگا اور اس کا جسم گواہی دے گا. اور تم یہ سب لے کر ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ کوئی ازیوم کر رہے ہو کہ یہ سب ایک ہی وقت پہ ہوگا. نہیں، قیامت کا دن یہ بہت لمبا دن ہوگا.
اور ایک دوسری چیز قیامت کی یہ ہے کہ سب لوگ نبیوں کو پہچانیں گے، کسی طرح انہیں یہ پتا چلے گا کہ یہ نبی ہے، حالانکہ سب نے سب نبیوں کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمیں بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھا ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ قیامت کا دن شروع ہونے سے بہت بہت بعد ہوگا، تو لوگ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ طے کریں گے کہ ہم آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ تو سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ آدم کون ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں وہ پرسپشن دیں گے۔ پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اور ہم اسے ہماری اس سیریز میں آگے ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے بعد یہ لفظ قیامت کے پورے دن کو کہتے ہیں۔ بعد کوئی ایک علیحدہ چیز نہیں ہے۔ قبر سے اٹھائے جانے سے لے کے ریزریکشن یعنی قیامت تک یہ سب کیا ہے؟ بعد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت میں شک ہے تو بعد کوئی ایک پڑاؤ نہیں ہے، یہ اوور آل ہے۔ تو لوگ زندہ کیے جانے والے ہیں، حشر ہونے والا ہے، لوگ جمع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کی سٹیج ہے موقف، الموقف یا وقوف، یعنی حشر جہاں ہوگا وہ زمین۔ کہاں ہوگا حشر؟ کہاں لوگ جمع ہوں گے؟ یہ ہے موقف۔ یہ قرآن اور سنہ میں آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن ارض دوسرے ارض سے بدلا جائے گا، یہ سبسٹیٹیوٹ ہوگا، اور جنہ دوسرے جنہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موقف کی زمین یہ بالکل الگ زمین ہے۔ اب کچھ رپورٹس یہ بیان کرتی ہے کہ موقف یہ عرفات کی وادی میں ہوگا، اور یہ روایت اوتھینٹک ہے صحابہ سے، اور اس میں ایک یا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جاتے ہیں۔ ہم اسے کیسے سمجھے؟ یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عرفات کی زمین ہی یہ زمین کا پارٹ ہو۔ قرآن میں آیا ہے یوم تبدل، وہ دن جب ارض کو بدلا جائے گا، یہ ٹرانسفارمیشن ہوگا۔ اس کا مطلب وہ کچھ اور تھا شروعات میں، اور آخر میں کچھ اور بن جائے گا۔ تو صحابہ کہ ایک روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عرفات کے میدان میں ہوگا، تو شاید عرفات کی زمین یہ دوسری زمین سے بدلی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارض کو لپیٹیں گے اور جنہ کو لپیٹیں گے اپنی سیدھے ہاتھ میں، اور وہ کہیں گے المالک این ملک الدنیا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے اس دنیا کے بادشاہ؟ تو یہ دنیا اور جنہ لپیٹی جائیں گی، مطلب کہ وہ اب سائیڈ میں رکھی جائیں گی، یہ آنے والی جگہ نہیں ہوں گی۔ تو کیا ہوگا یہ آنے والی دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا ایک ہی ڈسکرپشن دیا ہے، ایک ہی حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بید افرا قرصۃ نقی لیت فیہ معلم احد، لوگ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن ایک زمین پر جو سفید ہوگی، افرا یعنی بے داغ، قرصۃ نقی یعنی جیسے صاف کیا ہوا گیہوں ہو، یعنی پوری زمین پہ کوئی چمکدار چیز بچھی ہوں گی، لیس فیہا معلم، کوئی عالم نہیں ہوگا،
کوئی جو ہے فلیگ نہیں، پہاڑ نہیں، ہل نہیں، کوئی بھی مارکنگ نہیں ہوں گی۔ اور کچھ صحابہ نے ارض المحشر کو ورق جیسے کہا ہے، پورے زمین جس پہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہو۔ تو موقیف کی زمین فلیٹ ہے، پوری جو ہے وہ فلیٹ ہے، وہ پھیلا ہوا ہے جہاں تک بھی ہماری نظر جائے۔ کبھی بھی ہم دیکھو کوئی مارکنگ نہیں، کہیں بھی ہم دیکھو تو کوئی بھی مارکنگ نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں، جھنڈا نہیں، کوئی بھی لینڈ مارک نہیں، تو تم نہیں بتا پاؤ گے کہ تمہارا ریفرنس کوئی چیز کو لے کے، جیسے آج کے زمانے میں ہم بتاتے ہیں نا کہ دیکھیے میں یہ سگنل پہ کھڑی ہوں، یا تو اگر ہم ریگستان میں بھی جائیں تو پہاڑ کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو بیسیکلی کوئی بھی اپنی لوکیشن نہیں بتا پائے گا۔ اور یہ ہمارے لیے عجیب ہے، یہ ابھی ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ریگستان میں بھی دیکھو جائیں گے تو آپ کو کوئی پہاڑ دکھ جائے گا، آپ بول سکتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ پہاڑ کے پاس ہوں، خود کو لوکیٹ کر سکتے ہو۔ یہ بہت ریئر سچویشن ہے ہمارے آج کی دنیا کے حساب سے کہ ہم کوئی بھی جو ہے چیز کا جو ہے ریفرنس نہیں دے سکتے، تو یہاں ہم ایک دوسرے کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یجمع اللہ اولین والآخرین فی سعید واحد، اللہ تعالیٰ سب مخلوق کو ایک زمین پر جمع کریں گے، فیسمع الدعی وینفہم البصر، وہ جو بلائے گا وہ سب کو سنائی دے گا، اور وہ جو دیکھے گا وہ سب کو دیکھ پائے گا۔ یعنی اگر تمہیں کسی کو بلانا ہے تو کسی طرح تمہاری آواز اس انسان تک پہنچ جائے گی، اور اگر تمہیں دیکھنا ہو کسی کو ان ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے بیچ تو وہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے ہوگا یہ؟ اللہ عالم۔ تو یہ تھی آج کی کلاس ہماری، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں جو ہے موقیف کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔